ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق: اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منیی۔ اس دعا کی فضیلت: ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اسے پڑھتا رہوں تاکہ شرور سے محفوظ رہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، یعنی یہ شر سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ عیدین کی سنتیں: اگر صدقہ فطر یعنی فطرانہ واجب ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ جلدی اور پیدل پہنچنا، عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں عید الفطر کے دن آہستہ اور عید الاضحیٰ کے دن بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی اور تکبیر تشریق وغیرہ کے احکام بیان کرنا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ امام کا پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھنا۔ ایک رستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے رستے سے واپس لوٹنا۔ آج کی حدیث مبارک: ایمان کب تک کامل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے اس کے دشمنوں سے بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے خرچ کرے اور اللہ کے لیے خرچ کو روکے تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ آج کی تعلیم: مصافحہ کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مسلمان جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور یہ تمام عمل اللہ ہی کے لیے ہو تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کی، اس کے بعد درجہ بدرجہ جو افضل ہو۔ دوسرے آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی دینی حالت پختہ ہو تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اگر دین کمزور ہے تو اس کے دین کے موافق اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ مسلسل بندے پر مصائب آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔